الحمدللہ وحدہ۔ محترم حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی خاص اور ضروری بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پیش کرنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو آپ تک پہنچانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، وہ بات یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر، ہم اور آپ اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں، یہ جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام کام سیکھ کر کے کیے جاتے ہیں۔ آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کی نالج حاصل کرنے کے بعد اس کام کو کرتا ہے، اس سے پہلے نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں کپڑے سلنے کے لیے کپڑے سلنے کی دکان کھولوں گا، لوگوں کے کپڑے سلنے کے لیے کپڑے سلنے کی دکان کھولوں گا، تو یہ شخص دکان کھولنے سے پہلے کپڑا سلنا سیکھتا ہے، اور کپڑا سلنا سیکھنے کے لیے وہ مسلسل کئی سال لگاتا ہے، کئی سال کا ٹائم خرچ کرتا ہے۔ جب اس کو مکمل طور پر کپڑا سلنا آ جاتا ہے تب جا کر کے وہ دکان کھولتا ہے، اور لوگوں کے کپڑے سلتا ہے۔ اب فوری طور پر دکان کیوں نہیں کھولتا سیکھنے سے پہلے؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کپڑا سلنا نہیں سیکھا تو میں کپڑا نہیں سل سکتا، اور یہ ظاہر بات ہے کہ آدمی جب کپڑا سلنا نہیں سیکھے گا تو کپڑا سل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ کپڑا پہلے سلنا سیکھتا ہے، اور جب مکمل سیکھ جاتا ہے تو سیکھنے کے بعد میں پھر وہ کپڑا سلنے کے لیے دکان کھولتا ہے، اور پھر لوگوں کے کپڑے وہ سلتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں وہ سیکھ کر کے کیے جا رہے ہیں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، جو بہت ہی خاص اور ضروری بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ اگر اس زمین پر، اس روئے زمین پر کوئی کام بغیر سیکھے کیا جا رہا ہے تو وہ صرف دین کا کام بغیر سیکھے کیا جا رہا ہے۔ آج لوگ دین کے کام کو، پہلی بات تو دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور کر بھی رہے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، بغیر سیکھے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، نماز ہے، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ نماز پڑھنا ایک اللہ کا فریضہ ہے۔ اللہ نے ہر ایمان والے پر، ہر مسلمان پر، ہر مومن پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، تو ہر ایمان والے کے لیے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان آج نماز پڑھ نہیں رہے، اور پڑھ بھی رہے ہیں تو کتنے؟ صرف 20% لوگ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 20% بھی نہیں پڑھ رہے بلکہ 10-15% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی بات بے جانا ہوگی۔ تو اتنے لوگ صرف نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان نماز پڑھنے والوں میں بھی اگر نماز کا جائزہ لیا جائے، ان کی نماز سنی جائے، ان کی نماز چیک کی جائے، تو صرف 20 کے اندر 5 لوگ ایسے نکل سکتے ہیں کہ جن کی نماز صحیح طریقے پر یاد ہوگی، اور 15 آدمی 20 میں ایسے نکلیں گے کہ جن کی نماز یاد نہیں ہوگی۔ کسی کے تحیات یاد نہیں ہوگی، کسی کے درود شریف یاد نہیں ہوگی، کسی کے دعا یاد نہیں ہوگی، کسی کے نیت یاد نہیں۔ تو آج یہ پوزیشن ہے۔ تو آج اس طرح بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پتہ ہی چلا کہ 50 سال گزر گئے، لیکن التحیات یاد نہیں تھی تو 50 سال کے بعد بھی یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں تھی تو 50 سال کے بعد بھی دعائے قنوت یاد نہیں۔ یاد کیوں نہیں؟ یاد نہیں کری تو یاد نہیں، اگر یاد کی جاتی تو یاد ہوتی۔ تو آج اس طرح سے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور نماز کے بارے میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہ
कोई कहता है कि भाई नमाज सीख लो, याद कर लो, तो क्या कहते हैं, अरे सब अल्लाह कबूल फरमाएगा, सब अल्लाह कबूल फरमाएगा। अरे भाई अल्लाह क्यों कबूल फरमाएगा, सीखो। आज दुनियावी एतबार से कोई काम हम बगैर सीखे करते हैं तो दुनिया वाले उस काम को कबूल नहीं करते। तो अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से बगैर सीखे और बिल्कुल एक गलत तरीके से हम नमाज पढ़ें तो अल्लाह उसको क्यों कबूल फरमाएगा। अल्लाह उसी नमाज को कबूल फरमाएगा, अल्लाह उसी नमाज को कबूल करेगा जो अच्छे तरीके से याद होगी और जिस नमाज को सुन्नत तरीके के मुताबिक पढ़ा जाएगा। इसलिए दोस्तों गुजारिश है कि अपनी अपनी नमाजों को याद करें। जिन हजरात के नमाज याद है, ख़ास तौर पर जो अहले इल्म हजरात हैं, उनसे अपनी नमाजों को सीखें। और इस तरह से अगर आप हजरात अहले इल्म हजरात के पास नहीं जा सकते तो कम से कम हर आदमी मोबाइल चलाता है और मोबाइल के अंदर ना जाने क्या क्या प्रोग्राम देखता है, जायज़ नाजायज़ सारे प्रोग्राम देखता है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा ख़ास तौर पर उन हजरात से, उन मुसलमानों से जिनके नमाज याद नहीं हैं, तो वो नमाज़ों को याद करें और कम से कम जिन लोगों के नमाज याद हैं उनसे नमाज़ों को सीखें। और उनसे भी नहीं सीख सकते तो कम से कम मोबाइल के ज़रिए ही हम नमाज़ों को सीखें, मोबाइल के ज़रिए हम नमाज़ों को सीखने की कोशिश करें। इसलिए दोस्तों मैंने एक बहुत ज़रूरी ये बात महसूस की, मैंने इसको एक बहुत ज़रूरी समझा कि मैं भी अपने चैनल जिसका नाम दीनी चिराग है, अपने इस चैनल पर इसी तरह के प्रोग्राम डालूं कि जिन प्रोग्रामों के अंदर मुकम्मल तरीक़े पर नमाज सिखाई जाए, यानी नमाज का पढ़ना भी सिखाया जाए और इस तरह से नमाज भी सिखाई जाए, नमाज याद करना भी सिखाया जाए। तो इंशाअल्लाह इसलिए इस प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह भी दूसरा प्रोग्राम आएगा कि जिसके अंदर आप हजरात को सुन्नत तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़ना इंशाअल्लाह सिखाई जाएगी। आप हजरात उसको देखें, उसको सुनें और नमाज अच्छी तरीक़े से याद करें और सुन्नत तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। याद रख लें हमारे चैनल का नाम है दीनी चिराग और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर बहुत से प्रोग्राम माशाल्लाह डाले जा चुके हैं, जो है बहुत से बयानात, नमाज के बहुत से मसाइल और इसी तरह से ईमान वालों के लिए बहुत सी जो ज़रूरी बातें हैं, तो इस तरह की बातें माशाल्लाह इस मोबाइल पर डाली जा चुकी हैं। आप हजरात हमारे दीनी चिराग चैनल पर उन प्रोग्रामों को, उन दीनी बातों को आप सुन सकते हैं। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।